مرد کا بچہ لگتا ہے. وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہیں میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا, حضرت مل نہیں رہی, ابا نہیں مان رہے, ماموں نہیں مان رہے, فلانے نہیں مان رہے, خود نہیں مان رہی, احتلام بہت ہو رہا ہے, کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا, نائٹ فال ہی ہوگا, وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک اڑ گیا, یہ اڑ گیا, فلانا اڑ گیا. اب لڑکوں کو دیکھو یار, کوئی لڑکا بن رہا ہی نہیں ہے. لیڈیز بنتے جا رہے ہیں, فیشل کروا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم. متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا, جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں. جو سابحن, سباحت تیراکی کو بولتے ہیں, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا, رافیل بھی نہیں تھا. تو اعز مقام فی الدنا سرجو سابحین, دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے جس پہ مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کیا خیال ہے, وہ سین نہیں آئے گا اس میں. وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا, بہرحال وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا, ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا, تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا, کس پہ کہتا, ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا, تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے, وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں, ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں, یہ دیکھ کتنی خوبصورت, اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا, ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن, بولیں گے کم بختو, تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار, کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ, برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہیں میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب, سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے کتاب. یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے, نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, یا تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس, کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچور بنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو. متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا, اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے, تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی, کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں, دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں, لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی نشہ ہے, میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے, لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے, کہ مجھے نشہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں
کود پڑوں اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو دھڑک پیدا ہوتی ہے نا, جو میں ناچتا ہوں, وہ والا کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار, اس میں لڑائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب یہ سب ختم ہو گیا. تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون, آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی؟ تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے, گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے. اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو, کسی سے سلام دعا نہیں. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے, کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. گھوڑا بتائے گا, گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو, کہہ رہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی, کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے, جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا, حضرت مل نہیں رہی, ابا نہیں مان رہے, ماموں نہیں مان رہے, فلانے نہیں مان رہے, خود نہیں مان رہی, بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے, کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا, نائٹ فال ہی ہوگا, وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک الٹ گیا, یہ الٹ گیا, فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے تخیل بھائی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, وہ بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار.